ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کی تلاوت کی گئی۔ حضرات، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت جلد ہم ماہ رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں۔ رمضان کی مبارک ساعتیں، رمضان کی ایمانی بہاریں اور رمضان کا روحانی ماحول انشاءاللہ بہت جلد دیکھنے والے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے اس رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اسی رمضان کے حوالے سے گفتگو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ رمضان میں قرآن کو اتارا، کتاب ہدایت کو رمضان میں اتار کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ رمضان ہدایت کا مہینہ ہے۔ کتاب ہدایت اس مہینے میں اتری ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے بہکنے والے سدھر جاتے ہیں، بے دین دیندار بن جاتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے سچ بولنے لگتے ہیں، غیبت کرنے والے اپنی زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں، جن کو مسجد کا پتہ معلوم نہیں تھا وہ مسجد کو آباد کرنے لگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے صرف قرآن ہی نہیں، رمضان کا ہدایت سے اتنا بڑا تعلق ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی، انجیل اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی، زبور اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی، اور قرآن اسی رمضان میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، تو اس مہینے سے ہدایت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو انسان اس ہدایت والے مہینے میں بھی راہ راست پہ نہ آئے، نمازی نہ بنے، روزدار نہ بنے، دیندار نہ بنے، باقی 11 مہینوں میں اس کے دیندار بننے کی امید بہت کم کی جا سکتی ہے۔ جو رمضان میں اپنے آپ کو نہ سدھارے، جو رمضان میں اپنے آپ کو دیندار نہ بنائے، پھر اس کی دینداری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ محترم حضرات، ماہ رمضان ہم کو تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے ہم شیطانی جذبات کو کیسے کچلیں، ہم اپنی خواہشات کو کیسے لگام لگائیں، ہم شیطانی وسوسوں کو کیسے کچلیں۔ یہ پیغام دینے کے لیے، یہ تربیت کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ رمضان میں ہم سب نماز کی پابندی کیسے کریں، روزے کا اہتمام کیسے کریں، تراویح کی پابندی کیسے کریں، دعاؤں کا اہتمام کیسے کریں، صدقہ و خیرات کیسے کریں، ذکر و اذکار کیسے کریں، دعا و مناجات کیسے کریں، ان ساری باتوں کی تربیت اس رمضان میں ہوتی ہے۔ اور ان ساری باتوں کو، اس ساری تربیت کو قرآن صرف ایک لفظ تقویٰ سے تعبیر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ رمضان کا مقصد، ان روزوں کا مقصد یہی ہے، ان ساری تربیت کا مقصد یہی ہے، تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو رمضان کی ساری تربیت کا خلاصہ اور مقصد کیا ہے؟ انسان کو متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ جیسے ہر 7 دن کے بعد جمعہ کا دن آتا ہے، ہر 6-7 دن کے بعد جمعہ کا دن آتا ہے، ہم بیان سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو زندہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تجدید کرتے ہیں، ویسے ہی سال کے ہر 11 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کے لیے رمضان کا انتظام کیا، تاکہ اس ایک مہینے میں جیسے ہم ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اس تربیت اور ٹریننگ کو باقی 11 مہینوں میں ہم سب کو باقی رکھنا ہے۔ محترم حضرات، چلیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ رمضان یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اللہ والے، ہمارے اسلاف کرام جب رمضان آتا تو تعلیم و تربیت کو روک دیتے تھے، تعلیم اور تربیت کو روک دیتے تھے اور کہتے تھے تعلیم و تربیت 11 مہینے اور رمضان یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ تجارت کو بند کر دو، کاروبار کو بند کر دو، لین دین کو بند کر دو، بزنس کو روک دو، معاملات کو روک دو، میں یہ نہیں کہتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں دنیا کی اور ساری مصروفیات کو کم سے کم کر کے اس ماہ رمضان میں عبادت میں زیادہ وقت نکالو۔ 11 مہینوں میں دوسری ساری مصروفیات آپ زیادہ کرتے ہیں، رمضان میں دوسری مصروفیات کو کم کرو اور عبادت کو زیادہ کرو۔ یہی وجہ ہے ہمارے اسلاف اکرام کہتے تھے تعلیم و تربیت باقی 11 مہینوں میں اور رمضان یہ اس میں عبادت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی کوتاہی اور غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے، رمضان کو بھی ہم باقی 11 مہینوں کی طرح گزارتے تھے۔ 11 مہینوں میں جیسے تجارت کرتے ہیں رمضان میں بھی اتنا ہی کرتے ہیں، 11 مہینوں میں جیسے عبادتوں میں سستی کرتے ہیں رمضان میں بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، رمضان میں ذرا زیادہ وقت اللہ کو دینا چاہیے، زیادہ وقت مسجد کو دینا چاہیے، زیادہ وقت جنت کے لیے نکالنا چاہیے۔ تراویح کے لیے وقت نکالو، سحری افطاری کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ محترم حضرات،
رمضان کی عبادتوں کی اگر بات کرے، رمضان کی سب سے بڑی عبادت جو ہے روزہ۔ روزہ اتنی بڑی عبادت اور اتنی اہم عبادت ہے، پیارے نبی نے فرمایا لا عدل لہ، روزہ جیسی عبادت کوئی بھی نہیں ہے۔ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، اس کے برابر والی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، انسان جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے اس کو ایک نیکی سے لے کر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ کہا سوائے روزے کے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، روزے کا ثواب ان لمٹ ہے، روزے کا ثواب کوئی لمٹ نہیں ہے، بے حساب، بے حد و حساب اجر و ثواب۔ فإنہ لی، کہا کس لیے؟ اس لیے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کو اجر دینے والا ہوں۔ حالانکہ ہم لوگ ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے؟ مطلب یہ ہوا اور ساری عبادتوں میں دکھاوا اور ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں سب کے سامنے، حج کرتے ہیں سب کے سامنے، تو دوسری عبادتوں میں ذرا دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ دار اور روزہ دار کا پروردگار، ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ فلاں روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو روزہ یہ ریاکاری سے پاک عبادت ہے، اسی لیے اللہ نے کہا اس کا ثواب بے حد و حساب ہے۔ محترم حضرات، اسی لیے جن پر روزہ فرض ہے ان کو روزہ رکھنے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں جو بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی غلطی اور کوتاہی یہ ہے، بہت سارے لوگ تجارت کا بہانہ بنا کر، کاروبار کا بہانہ بنا کر، گرمی کا بہانہ بتا کر روزے میں سستی برتتے ہیں، روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کے لیے عبادت کو قربان نہ کرو، عبادت کے لیے دنیا کو قربان کرو، عبادت کے لیے کاروبار کو قربان کرو، عبادت کے لیے پیسے کو قربان کرو، مگر پیسوں کے لیے عبادتوں کو قربان نہ کرو۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ حدیث آپ بارہا سنے ہوں گے، پھر ایک بار سنیے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی نے اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، 2 فرشتے آئے اور اللہ کے نبی کو کہا لے کر چلے ایک پہاڑ کے پاس، کہا پہاڑ چڑھو۔ پیارے نبی نے فرمایا اتنا اونچا پہاڑ میں چڑھ نہیں پاؤں گا۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، چڑھیے۔ فرشتوں کی مدد سے اللہ کے نبی پہاڑ کے اونچائی پہ گئے۔ وہاں گئے تو چیخ و پکار کی آواز، رونے پلانے کی آواز، کوئی رو رہا ہے، کوئی تکلیف سے کراہ رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فرشتوں یہ آواز کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے جا کر جھانک کر دیکھیے۔ پیارے نبی آگے جا کر جھانک کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا آگ کا گڑھا ہے، جہنم کا گڑھا ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کو جبڑے چیر دیے گئے ہیں، اسے جبڑا کہتے ہیں، جبڑے چیر دیے گئے ہیں، اور جبڑوں کے اندر لوہے کے سلاخ پروئے گئے ہیں اور ان کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے۔ ان کے جسم سے ان کے چہرے سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اس خطرناک منظر کو دیکھ کر کہا فرشتوں یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطار کا وقت ہونے سے کچھ منٹ پہلے افطار کر لیتے تھے، ان کو یہ خطرناک سزا ہے۔ مجھے بتائیے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر ذرا غور و فکر کیجئے، جو لوگ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کے روزہ رکھ کر صرف افطار سے کچھ دیر پہلے افطار کرنے والوں کو یہ سزا ہے، تو جو لوگ جان بوجھ کے صحت رکھ کر بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو کتنا خطرناک عذاب ہوگا نارے جہنم میں، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو لہٰذا روزے کی عبادت کو رمضان میں ہر فرد ادا کرنے کی کوشش کرے، ہر فرد ادا کرنے کی کوشش کرے۔
اور تو اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ بڑی عمر کو آ کر بھی، ہوش سنبھال کر بھی، عقل و سمجھ رکھ کر بھی روزہ نہیں رکھتے، ان کو مسلمانوں کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر شرم کرنا چاہیے، جن کی عمر مشکل سے 7-8 سال کی ہوگی۔ وہ امی سے کہتے ہیں امی جان سحری کے لیے ہمیں بھی جگائیے، ورنہ ہم ایسے ہی بغیر سحری کے شام تک بھوکے رہ جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ اللہ کے لیے قربانی دینے کا اتنا جذبہ، اطاعت و بندگی کے لیے اپنے آپ کو تکلیف اٹھانے کا اتنا جذبہ ننھے منھے معصوم بچوں کے اندر ہے، اور بڑے لوگ اتنی عمر پا کر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ ان کو ملت کے ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچوں کے دین کے جذبے کو دیکھ کر شرم آنی چاہیے۔ یہ پہلی سستی اور یہ پہلی کوتاہی ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں میں دیکھی جاتی ہے۔ رمضان میں بھی ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو دیکھیے، شیطان بیماری کا بہانہ بتا دیتا ہے، بیماریاں ہیں تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اجازت تو ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں کو بہانہ بنا کر ایڈوانس میں ڈر جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں مولوی صاحب مجھے شوگر ہے، فلاں ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ رکھے تو کیا ہوتا کہ معلوم نہیں، اس لیے ایڈوانس میں ڈر جاتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے، شیطان انسان کو ڈراتا ہے دین سے دور کرنے کے لیے۔ آپ ایک کام کرو، آپ چھوٹی موٹی بیماری ہے، آپ کو بڑی بیماری نہیں ہے، بسم اللہ بول کے روزہ شروع کرو۔ رکھ سکتے ہیں دوپہر تک دیکھیے، شام تک دیکھیے، کنٹینیو کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے تو بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھ جائیے۔ نہیں مشکل نظر آتا ہے دوپہر کو یا شام کو، آپ پانی پی لیجئے، روزہ توڑ دیجئے، کوئی مشکل نہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایڈوانس میں ڈر جانا، مجھے کچھ ہوتا ہوگا، سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ غلط بات ہے۔ یہ پہلی عبادت رمضان میں، روزے کی عبادت میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بڑی عبادت جو رمضان میں ہے وہ قیام اللیل۔ قیام اللیل کا مطلب ہے رات کی نماز۔ عام دنوں میں اسے تہجد کہتے ہیں، رمضان میں اسے تراویح کہتے ہیں۔ یہ عبادت قیام اللیل اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھنے کے بعد جب قرآن اترنا شروع ہوا، سب سے پہلا قرآن کا عملی حکم آپ کو جو ملا وہ ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ اکبر، ابھی آپ پر 5 وقتہ نماز فرض نہیں ہوئے، ابھی آپ پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، ابھی آپ پر حج فرض نہیں ہوا، ابھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا۔ سب سے پہلا عملی حکم نبی بننے کے بعد پیارے نبی کو جو دیا گیا وہ کون سا ہے؟ قیام اللیل، رات کی نماز۔ اللہ اکبر، یہ اتنی عظیم نماز ہے، 5 وقتہ نماز، رات کی نماز کے حکم کے 10 سال بعد 5 وقتہ نماز کا حکم نازل ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی عظیم عبادت ہے، تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز یا قیام اللیل۔ لہٰذا ہم سب کو اس نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ غلط تصور ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں، رمضان میں خاص کر کیا کہتے ہیں؟ ختم قرآن اہم ہے، ختم تراویح اہم نہیں۔ کیا مطلب؟ 30 پارے قرآن سننا رمضان میں یہ اہم ہے، 30 دن تراویح پڑھنا اہم نہیں۔ یہ بہت سارے مسجدوں میں، بعض جگہ سوشل میڈیا میں بھی کچھ پامفلیٹ گردش کرتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں 10 دن میں ختم قرآن، ہماری مسجد میں 3 دن میں ختم قرآن، ہماری مسجد میں شبینہ، ایک رات میں، پوری رات میں پورا قرآن ختم کر رہے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں یہاں آ جائیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کاروبار کرنے والے خاص طور پہ جو بیزی رہتے ہیں نا، فلاں مسجد میں جاتے ہیں، 10 دن میں یا 3 دن میں یا شبینہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد تراویح کی نماز مسجد میں چل رہی ہے، حضرت جو ہے مارکیٹ میں نظر آتے ہیں۔ اگر پوچھا جاتا ہے بھائی تراویح کا وقت ہے، آپ مارکیٹ میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا قرآن ختم ہو گیا ہے۔
ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے رمضان میں ختم قرآن اہم نہیں، ختم تراویح اہم ہے۔ 30 پارے سننا اہم نہیں، 30 دن کی تراویح اہم ہے۔ اگر کسی مسجد میں پورا قرآن تراویح میں ختم نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، کسی حدیث میں تراویح میں 30 پارے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، کوئی ایک حدیث نہیں بتا سکتے۔ آج لوگوں نے ایسا بنا لیا تراویح میں قرآن ختم کرنا اہم ہے، اس لیے چند دنوں میں ختم کر دیتے ہیں اور تراویح کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو لہٰذا تراویح کی مکمل 29 یا 30 دن کی تراویح یہ ادا کرنا یہ اہم ہے۔ محترم حضرات، یہ مہینہ رمضان کا قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اترا ہے اور اسی مہینے میں قرآن کی سب سے زیادہ بے ادبی کی جاتی ہے۔ ختم قرآن کے نام سے قرآن اتنا جلدی پڑھتے ہیں۔ 3 دن میں جو لوگ قرآن ختم کرتے ہیں، ایک رات میں جو لوگ قرآن ختم کرتے ہیں، مجھے بتائیے کیا تجوید کے قاعدوں کا لحاظ ہوگا؟ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی جگہ مسجد میں مت جائیے، آپ اس مسجد میں تراویح کی نماز ادا کیجئے جہاں قرآن کو ترتیل کے ساتھ اور سمجھ میں آنے کے انداز میں اچھی آواز میں تراویح کی نماز جہاں ہوتی ہے، اس مسجد میں جا کر آپ تراویح کی نماز پڑھیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن کی سب سے زیادہ بے ادبی ہوتی ہے۔ قرآن ختم کرنے کے چکر میں جلدی میں قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور عبادت اس مہینے میں جس میں ہم کو سستی برتتے ہیں وہ ہے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، یہ غریبوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے ایک مالدار آدمی 11 مہینے کھاتا پیتا ہے، ایک مہینہ جو بھوکا پیاسا رہتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے یہ غریب لوگ جن کے 11 مہینے بھی رمضان کی طرح گزرتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ امیروں کو سمجھ میں آتا ہے اس مہینے میں غریب نوازی کرنا چاہیے، غریبوں سے ہمدردی کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا جو لوگ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، مجبور ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ مسکین کو فدیہ دے دے، 30 روزوں کے بدلے میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اناج دے دے۔ اور فطرانے کی بھی حکمت یہی ہے، جو فطرہ ہم نکالتے ہیں اس میں بھی مصلحت یہی ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو لہٰذا رمضان میں غریبوں کا خوب خیال کیجئے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیجئے، غریبوں کی امداد کیجئے، غریب نوازی کیجئے، ان کے گھروں کو ریشن پہنچائیے۔ کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی بے آسرا ہے، کوئی مجبور ہے، ایسے لوگوں کے گھروں کو ریشن پہنچائیے، کچھ بھی رمضان کا سامان پہنچائیے۔ ایک اور عبادت جو رمضان میں ہم بڑی کوتاہی برتتے ہیں وہ ہے تلاوت قرآن۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی رمضان میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں ختم قرآن کرتے ہیں؟ سن کر نہیں، امام کے پیچھے خود پڑھ کر ختم کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھ کر ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ لہٰذا رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کیجئے۔ یہ قرآن ختم کریں، 2 قرآن ختم کریں، 3 قرآن ختم کریں، آپ اپنی مرضی سے جتنا ہو سکے اپنی خالی اوقات کو رمضان میں تلاوت قرآن میں لگائیے۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ پڑھو، تلاوت کرو، کیونکہ روزہ ایک روحانی عبادت ہے اور قرآن روحانی غذا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن اور یہ روزہ قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے۔ قیامت کے میدان میں ہر انسان قدم قدم پر وہ مجبور ہوگا، قدم قدم پر اسے مدد کی ضرورت ہوگی، وہ نجات کا طلبگار ہوگا، مجھے کون مدد کرے گا، میری کون سفارش کرے گا۔ ایسے موقع پر قرآن اور روزہ دونوں اس بندے کے پاس آئیں گے اور روزہ کہے گا ربی منعتہ الطعام بالنہار، پروردگارا دن میں نے اسے کھانے پینے سے روکا، لہٰذا اس کو
جہنم سے بچا کرے، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو جنت میں ڈال دے۔ قرآن بھی کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل، اے پروردگارا میں نے اس کو رات کی نیند کو حرام کر دیا، یہ بندہ مجھے پڑھنے کے لیے راتوں میں جاگتا تھا، لہٰذا اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ قرآن اور روزہ ایسی بڑی بڑی عبادتیں اللہ سے سفارش کریں اور اللہ قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا قیامت کے دن یہ دو عبادتیں ہماری سفارش کریں گے اور کل ہمارے لیے کام آنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہر آدمی کوشش کرے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے سیکھیے۔ قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، جس عمر میں بھی چاہے آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ موبائل فون چلانا 60-70 سال کی عمر میں سیکھ لیے، اور قرآن اس سے بھی آسان ہے۔ آپ بیٹھیں گے کسی مولوی صاحب کے پاس، آپ کو آسانی سے وہ قرآن عربی میں پڑھنا سکھا دیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک یہ اسراف اور فضول خرچی ہم سے زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان میں دیکھیے ہم لوگ، رمضان یہ بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ ہے، ہم نے اسے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا، اور مسلمان رمضان میں اتنا کھاتے ہیں پورے 11 مہینے میں نہیں کھاتے۔ رمضان آتا ہے، یہ گوشت کی دکان والے، یہ کاروباری لوگ سب خوش ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کا مہینہ آ رہا ہے، اب مسلمان ہمارے دکان کو زیادہ آئیں گے اور زیادہ خریدیں گے۔ رمضان مجھے بتائیے، یہ پیٹ کو اور معدے کو آرام دینے کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو ہم نے دعوتوں کا مہینہ بنا دیا۔ جہاں بھی دیکھیے دعوت دعوت دعوت، کھانے کے پیچھے اتنا محنت کر رہے ہیں، صبح سے شام تک سحری میں اور افطار میں صرف کھانے پہ زیادہ زور دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی پیٹھ کو، کمر کو سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ اگر زیادہ کھانا چاہتے ہیں پیٹ کے 3 حصے بنا لیجئے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ خالی چھوڑیے۔ اور کیا کرتے ہیں ہم سحری میں اتنا بھر کے لوڈ کرتے ہیں، لگتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنے کے لیے زندگی میں پہلی بار کھا رہے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، چند کھجور ہی کافی ہیں، اور صبح شام ہمیشہ مسالہ دار کھائیں گے تو یہ پیٹ کے لیے، ہاضمے کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، چند دنوں کے بعد روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں مولوی صاحب پیٹ میں درد شروع ہو گئے۔ کون کھاؤ گے جی اتنا؟ روزانہ مسالہ دار کھائیں گے تو آپ کا ہاضمہ خراب ہوگا۔ آپ روزے کو الزام نہ دیجئے، شریعت کو الزام نہ دیجئے، اپنے آپ کو الزام دیجئے۔ آپ صحت بخش غذا کھائیے، نبوی غذا کھائیے، کھجور کھانے کا حکم ہے، ہمارے پاس موز ہے، دہی کھانا ہے، ایسی چیزوں کو کھائیے۔ ہمیشہ مسالے دار کھائیں گے، روزہ گرمی ہے، پھر یہ مسالہ گرمی ہے، آپ اپنے صحت کو کھولیں گے۔ تو لہٰذا رمضان یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں۔ اور رمضان میں دیکھیے بہت سارے مرد حضرات ہماری ماں بہنوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کے ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں، سحری میں یہ پکاؤ، افطار میں یہ پکاؤ، آج یہ پکائے کل وہ پکاؤ۔ بیچاری ہماری ماں بہنیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، کچن روم میں اپنا وقت ضائع کر دیتی ہے، صبح سے شام تک شوہر کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اب بناتے رہتی ہے۔ اچھی بات نہیں۔ ماں بہنوں کو بھی عبادت کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ یہ عبادات کا مہینہ ہے۔ عبادات میں زیادہ دلچسپی لگائیے، عبادات میں زیادہ محنت کیجیے۔ کھانے پینے کی لذتوں کے لیے باقی 11 مہینے ہیں۔ رمضان لذتوں کو پوری کرنے کا مہینہ نہیں، لذتوں کو کچلنے کا مہینہ ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے کا مہینہ نہیں، خواہشات کو کچلنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا رمضان میں یہ بھی ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اس سلسلے میں بھی ہم کو خبردار اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ غلطی رمضان میں ہم سے جو ہوتی ہے وہ یہ کہ دن بھر سونا رات بھر جاگنا۔ بعض جگہ بہت سارے مسلمانوں کا لائف اسٹائل، رمضان آتا ہے تو راتوں میں آدھی رات تک جاگتے رہتے ہیں اور سوتے ہیں 1 بجے 2 بجے، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد سحری کو جاگنا ہوتا ہے، پھر رات بھر جاگے، پیٹ بھر کھا لیے، صبح میں آنکھ لگتی ہے اور سوتے رہتے ہیں ظہر کی نماز تک۔
بعض لوگ ظہر کی نماز چھوڑ کے بھی سو جاتے ہیں۔ میرے بھائی بتائیے، یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، آپ سوتے رہیں گے دن بھر، عبادت کون کرے گا؟ لہٰذا عبادتوں میں زیادہ وقت لگائیے۔ اور آخری بات یہ ہے، افطار کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ہم سے رمضان میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی اس گھڑی میں کھانے پینے کے دسترخوان پر ہماری نظر ہوتی ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں سامنے رکھی ہیں، گرم گرم اور بہت ساری ٹھنڈی ٹھنڈی مشروبات، گنجی وغیرہ جو رکھی ہیں، اب اسی پر اتنا نظر ہوتی ہے، اب دعا کیا کرتا، بات کرتے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کھانے پینے کی لذتیں جو ہے انسان کو آخرت سے دور کر رہی ہیں، نیکیوں سے دور کر رہی ہیں، عبادات میں، دعاؤں مناجات میں ہم کو پیچھے کر رہی ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے بھی بچیے، اور خاص کر موبائل فون کو رمضان میں اوائڈ کیجیے، ضرورت کے حد تک ہی موبائل فون استعمال کیجیے، ورنہ ہمارے قیمتی لمحات موبائل فون کے حوالے ہو جائیں گے، عبادتوں میں ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ کیا معلوم ہر انسان اس رمضان، آنے والے رمضان کو نیک عزائم کے ساتھ استقبال کرے، نیک ارادوں کے ساتھ استقبال کرے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کو لے کر استقبال کرے۔ جو بندہ بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ بھی اس بندے کو نہیں بدلتا۔ لہٰذا نیک جذبات کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیجیے، اور اس عزم کے ساتھ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر آپ عبادت کریں گے تو ہمارے زیادہ سے زیادہ اوقات عبادات میں لگیں گے، کوتاہیوں سے، غلطیوں سے ہم بچیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، کہنے والے کو، سننے والوں کو، ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یعنی آنے والے اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر الرؤوف الرحیم رب الحلیم۔